بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے قرآن پاک میں جن نیک لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، اچھے اور پاکیزہ لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، ان میں ایک حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جن کے نام سے قرآن پاک میں سورہ لقمان جو کہ 21ویں پارے میں ہے، روایت میں آتا ہے کہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آفر ہوئی تھی کہ نبی بننا چاہتے ہو یا حکمت چاہیے۔ حضرت قتادہ یہ روایت کرتے ہیں، گو کہ کمزور سند کے ساتھ ہے۔ حضرت لقمان نے عرض کی کہ یا باری تعالیٰ مجھے حکمت دے دے۔ پھر کسی نے سوال کیا کہ آپ نے نبوت کو چھوڑ کر حکمت کیوں مانگی؟ حضرت لقمان کہتے ہیں کہ اگر میں خود نبوت لیتا تو یہ بڑی مشکل کام تھا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ خود مجھے عطا کرتا تو مجھے مشکل نہ ہوتا۔ نبوت کا کام اتنا آسان نہیں ہے، بہت بڑی مشکل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اپنے بھی دشمن ہو جاتے ہیں، عزیز و اقارب بھی، دوسرے قبیلے والے بھی، آس پاس کے لوگ سب دشمن بن جاتے ہیں۔ اکیلا شخص ہوتا ہے، اتنے معاشرے سے مقابلہ کرنا بہت مشکل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ جتنا مجھے ستایا گیا کسی اور کو نہیں ستایا گیا۔ جب تم لوگوں کو کوئی پریشانی ہو جائے، مصیبت پڑ جائے، تو تم میری مشکلات، میری پریشانیوں، مصیبتوں کو دیکھ لینا، کتابوں میں پڑھ لینا، تو اپنی مشکلیں آسان ہو جائیں گی، بہت ہلکی لگیں گی۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام تھے اور حبشی غلام تھے، یہ بڑھئی کا کام کرتے تھے۔ ان کا جو مالک ہے، ایک دن اس نے بولا کہ لقمان یہ ایک بکری لے جاؤ، اس کو ذبح کرو اور اس میں سے 2 بہترین چیزیں نکال کر لاؤ۔ حضرت لقمان گئے، انہوں نے بکری کو ذبح کیا، اس میں سے ایک دل نکالا اور ایک زبان نکالی، دونوں لا کر اپنے مالک کے سامنے رکھ دی۔ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ مالک نے پھر ایک بکری دی اور بولا کہ لقمان یہ بکری لے جاؤ، اس کو ذبح کرو اور اس میں سے جو سب سے بری چیزیں ہیں 2 وہ لے کر آؤ۔ حضرت لقمان گئے، جا کر بکری ذبح کی اور پھر یہی 2 چیزیں دل اور زبان لے کر آ گئے۔ مالک بڑا حیران تھا اور کہتا ہے لقمان اگر اچھی چیزیں مانگی ہیں اس بکری میں سے تو دل اور زبان لے کر آئے ہو، اگر بری مانگی ہیں تو پھر وہی دونوں چیزیں لے کر آ گئے ہو۔ حضرت لقمان فرماتے ہیں کہ اگر انسان کے قبضے میں یہ دونوں چیزیں ہیں، دل اور زبان، تو ان سے بہترین کوئی چیز نہیں ہے، اور اگر انسان کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں یہ دونوں چیزیں تو اس سے بری کوئی چیز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دوزخ کا مشاہدہ جب کیا تو اس میں سب سے زیادہ عورتوں کو پایا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا وجہ تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صرف زبان کی وجہ تھی۔ میرے دوستوں بزرگوں، اپنی زبان پر کنٹرول کرنا یہ بہت مطلب کہ آدمی کو فائدہ مند ہے، اور اپنے دل پر بھی۔ جب انسان کا دل پر کنٹرول نہیں ہوتا تو خواہشیں بڑھتی جاتی ہیں اور انسان ناشکرا بن جاتا ہے۔ اگر زبان پر کنٹرول نہیں ہوتا تو یہ بھی مشکلات پیدا ہوتی ہیں، اس سے بڑی بڑی عجیب باتیں زبان سے نکلتی ہیں، اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اور یہ کسی کے بس کی باتیں، جتنی آدمی زیادہ باتیں کرے گا اسی حساب سے انسان جو ہے وہ اسی حساب سے اس کے اوپر بوجھ بڑھتا جائے گا۔ جب آدمی زیادہ باتیں کرتا ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مشکلات میں پھنس جاتا ہے، پھر اس کا حساب و کتاب بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ربیعہ نامی شخص جو تھا اس سے تلخ کلامی ہو گئی، اور باتوں باتوں میں ایک سخت بات حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اطہر سے نکل گئی۔ اب تھوڑی دیر کے بعد آپ کو فکر ہوئی کہ یہ بات مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ حضرت ربیعہ کو کہتے ہیں
کیا ربیہ اسلم قبیلے کے آدمی تھے حضرت ربیہ، کہتے ہیں ربیہ مجھے وہی بات کہو جو میں نے آپ کو کہی ہے۔ حضرت ربیہ سیدنا صدیق اکبر کو جانتے تھے، انہوں نے بولا کہ میں وہ بات نہیں کہوں گا۔ بار بار بضد تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے کہہ دے وہ بات۔ یہ آخرت کی فکر تھی، ان کو پتہ ہے، صحابہ اکرام کو علم تھا، اللہ کے نیک بندوں کو علم ہوتا ہے کہ دنیا میں حساب و کتاب برابر کر لینا یہ آسان ہے، بنسبت اس کی کہ جب آخرت کا دن ہوگا وہاں پر یہ باتیں نہیں ہوں گی۔ اگر دنیا میں کسی شخص نے کسی کے ساتھ تلخ کلامی کی ہے تو وہاں اس کا جواب اس کا معاملہ ویسا نہیں ہوگا۔ اگر دنیا میں کسی نے کسی کی زمین اتھائی ہے تو آخرت میں وہ بے مالک ہوگا، اس کے پاس زمین نہیں ہوگی، تو پھر کیسے حساب و کتاب ہوگا؟ اگر دنیا میں کسی کی بے عزتی کی ہے تو آخرت میں تو وہ ایسا کلام نہیں ہوگا، تو اس کے بدلے میں پھر کیا ہوگا؟ اس کے بدلے میں اس شخص کی نیکیاں جو ہیں ان لوگوں کو دی جائیں گی جن کی اس نے حق تلفی کی ہوئی ہے۔ اور پھر بھی اگر اس کی باتیں جو ہیں ایسی حق تلفی جو ہے وہ برابر نہ ہوگی اور زیادہ باتیں ہوں گی اس کی ایسی، اور اس کی نیکیاں تو ختم ہو جائیں گی، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر اس شخص کے جس کی حق تلفی اس نے کی ہے اس کے گناہ جو ہیں اس شخص کے اوپر لا دیے جائیں گے۔ یہ فکر آخرت تھی۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار بضد تھے، پھر وہ ربیہ مان نہیں رہے تھے، اسلم قبیلے کے آدمی تھے۔ پھر سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر اے ربیہ تم نہیں مانتے تو میں تمہاری شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لگاتا ہوں۔ اسلم قبیلے کے آدمی جو ربیہ کی طرفی تھے وہ کہتے ہیں کہ عجیب آدمی ہے یہ، اور خود ہی تلخ کلامی کی، خود ہی ایسی بات زبان سے نکلی اور خود ہی شکایت کرنے کے لیے تول گئے ہیں۔ حضرت ربیہ کہتے ہیں کہ بھئی تم نہیں جانتے یہ سیدنا صدیق اکبر ہیں، اگر یہ ناراض ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو جائیں گے، اگر اللہ کے نبی ناراض ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، اور اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تو ربیہ کی تباہی میں کوئی کسر باقی نہیں رہے گی۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر گئے، جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیہ میری بات نہیں مان رہا۔ آپ نے ربیہ کو طلب کیا اور فرمایا کہ ربیہ کو تم کیوں بات نہیں مانتے ابوبکر صدیق کی؟ حضرت ابوبکر صدیق کی بات مان لو۔ حضرت ربیہ نے پھر پوری بات سنائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صدیق اکبر کی زبان اطہر سے کوئی ایسی بات نکل گئی ہے جو کہ مناسب نہیں تھی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے وہی بات کہو تاکہ حساب برابر ہو جائے، تو میں وہ بات نہیں کہنا چاہتا، بلکہ میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بالکل تمہیں یہی کہنا چاہیے تھا۔ میرے دوستو بزرگوں، زبان جو ہے اس کو کنٹرول کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ہم زبان کو کنٹرول کر لیں گے، اپنے دل کو کنٹرول کر لیں گے تو سمجھ لو ہم کامیاب ہیں۔ ایک شخص حضرت لقمان سے کہنے لگا کہ کیا تو بنی خسخاس کا غلام نہیں ہے؟ حضرت لقمان کہتے ہیں بے شک میں غلام ہوں بنی خسخاس کا۔ پھر وہ شخص کہتا ہے کیا تمہارا رنگ سیاہ نہیں ہے؟ انہوں نے بولا بے شک میرا رنگ سیاہ بھی ہے۔ اور تم کہنا کیا چاہتے ہو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس شخص نے بولا کہ میں جب بھی دیکھتا ہوں تمہاری مجلس جو ہے آدمیوں سے پر رہتی ہے، دروازے پر لوگ کھڑے رہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنو بھائی، جو باتیں میں تمہیں کہتا ہوں ان پر عمل کر لو، تم بھی ایسے ہی ہو جاؤ گے۔ پھر اس نے بولا کہ فرمائیے مجھے، دیجیے جو باتیں آپ کے اندر ہیں وہ مجھے بتائیے۔ اور حضرت لقمان پھر کہتے ہیں آنکھیں حرام چیزوں سے بند کر لو۔ پھر فرمایا کہ زبان بے ہودہ باتوں سے روک لو، یعنی زبان کی بات خاص کی کہ زبان جو ہے انسان کے کنٹرول میں رہنی چاہیے۔ اور حضرت لقمان اس کو آدمی کو ہدایت کر رہے ہیں کہ میری محفل کیوں پر رہتی ہے، میرے دروازے پر آدمی کیوں رہتے ہیں کھڑے؟ اور وہ کہتے ہیں کہ زبان بے ہودہ باتوں سے روک لو، مال حلال کھایا کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، زبان سے سچ بولا کرو، وعدے کو پورا کیا کرو، مہمان کی عزت کیا کرو، پڑوسی کا خیال رکھو اور بے فائدہ کاموں کو چھوڑ دو۔ انہی عادتوں کی وجہ سے میری بزرگی ہوتی ہے۔ یہ میرے دوستوں بزرگوں یہ چند باتیں تھیں جو حضرت لقمان کی تفسیر ابن کثیر میں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔